کہ اجتہاد کے بارے میں نے یہ بتایا تھا کہ اجتہاد کے اندر دو پہلو بڑے اہم ہیں. ایک انسان اپنی بھرپور طاقت کا استعمال کرے، اور دوسری کہ اس کو اگر مشکل اور مشقت اٹھانی پڑے تو وہ اسے بھی اٹھائے. کسی چیز کو جو اپنی ہی زبان میں ہو، سمجھنا اہل زبان کے لیے مشکل نہیں ہوتا، بلکہ وہ چیز اگر ایسی ہو تو اسے فصیح اور بلیغ نہیں کہا جاتا. فصیح کا معنی یہ ہے کہ ایسے الفاظ نہ ہوں جو عجیب و غریب ہوں، اور بلیغ کا معنی یہ ہے کہ جسے مخاطب کیا جا رہا ہو اس کے دل تک وہ بات پہنچ جائے، یعنی وہ اسے اپنے دل کی گہرائیوں سے سمجھ لے. اس لیے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے تو انسان کی عقل و بصیرت کافی ہے، اور اللہ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ ہم اپنی عقل و بصیرت استعمال کریں. وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. یہ مومنوں کی شان بیان کی ہے کہ جب انہیں رب کی باتوں سے، ہدایات سے جو ہے وہ نصیحت کی جاتی ہے یا یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو اس پر وہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے. کیا مطلب ہے؟ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں. اس کے لیے علماء نے دو لفظ اختیار کیے ہیں، اگرچہ یہ متاخرین میں پائے جاتے ہیں زیادہ. وہ یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کو گہرائی تک سمجھنا، اس کو کہا جاتا ہے فقہ الاحکام. احکام سے مراد تو اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں، جسے ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں ذرا بڑی جلدی ڈسٹرب ہو جاتا ہوں اس آواز سے میں ڈسٹرب ہو گیا ہوں اصل میں. یہ ذرا ہاں بند کرتے ہیں اور اڑا بھی دیں. میرا ذہن جو ہے وہ جیسے اس کے اندر، اب ظاہر ہے عمر کا تقاضا ہے نا جی، آپ جوانوں کے لیے یہ چیزیں حائل نہیں ہوتی، میرے لیے تھوڑی سی چیز جو ہے وہ خلل کا باعث ہوتی ہے. میں آپ کو جو بات بتانی چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں جو غلط راستے ہیں ان کی پہچان ہونی چاہیے. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ وہ شخص جو غلط چیزوں کی پہچان نہ رکھتا ہو، اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ اسلام میں اس کی اٹھان ہوئی لیکن وہ جو غلط لوگوں کی باتیں ہیں ان کو نہ سمجھتا ہو تو وہ اسلام کو ایک ایک کڑی کر کے توڑ دے گا. ينقض الاسلام عروة من نشأ في الاسلام ولم يعرف الجاہلیہ، اس حضرت عمر کا قول ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلط چیزوں کو سمجھنا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خود اجتہاد کا لغوی مفہوم جو ہے، جو ظاہر ہے کہ جب ہم اسے بطور عرف یا بطور اصطلاح استعمال کریں گے اجتہاد کو، تو لغوی مفہوم جو ہے وہ تو اس میں پایا جاتا ہے. تو اب اگر ایک شخص جو ہے وہ لغوی مفہوم کا ہی دھیان نہ رکھے تو پھر اس کی بات غلط ہوگی. عام طور پر خطابت کا ملکہ رکھنے والے اور اسی طرح جو ہے وہ گفتگو کے اندر جو ہے وہ زوردار حجت بازی کے ماہرین، جنہیں ہم مناظرین کہتے ہیں، یہ اپنے ان فنوں کے ذریعے سے لوگوں کو بہت
مغالطوں میں لے جاتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بھٹکانے کے لیے یہ یا تو خطابت استعمال کریں گے اور یا یہ ہے کہ وہ پھر اپنے مناظرے کے جو فن ہیں ان کو استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دیں گے. میں ایک ایسے شخص کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کے بارے میں خاص طور پر اہل حدیث بہت مغالطے کا شکار ہیں اور اسے بڑے عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں. اور جو اس کی یہ تحریک جو تھی نا کہ کتاب و سنت سے ہٹ کر اہل علم کی تقلید نہیں ہونی چاہیے، یہ نقطہ تو بڑا قیمتی ہے کہ کتاب و سنت سب کچھ ہے. تو اب یہ ہے کہ کتاب و سنت سے ہٹ کر اگر آپ کسی کی بات کو اہمیت دیں گے تو وہی کے بالمقابل اسے آپ اہمیت دیں گے، تو یہ بات جو ہے یہ غلط ہے. آپ اگر کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو کتاب و سنت میں ہی غور و فکر کریں اور اس کے اندر ہی سارا کچھ ہمارے لیے موجود ہے. وہ الگ بات ہے کہ کوئی چیزیں کتاب و سنت میں ظاہری طور پر موجود ہوتی ہیں اور کوئی چیزیں جو ہے وہ ظاہری طور پر موجود نہیں ہوتی. تو اس شخص کا نام آپ جانتے ہیں، حافظ ابن حزم ہے. حافظ ابن حزم نے کسی بات کو سمجھنے کے لیے بھی جو ہے وہ جو آدمی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا نام اجتہاد رکھ دیا ہے. حالانکہ اجتہاد جو ہے وہ ایک بھرپور طاقت کا استعمال اور ایک جو ہے وہ مشقت تک جو ہے وہ اگر اٹھانی پڑے، تو اس لیے ابن حزم نے کہا ہے کہ ایک عام آدمی جو بالکل جاہل ہے، اور عام طور پر زیادہ جاہل لوگ وہی ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، صفائی خاکروب ہو گئی، اس طرح جو ہے وہ خاکروبی کا کام ہو گیا یا اور اس طرح کے کام کرنے والے. تو کہا کہ وہ جو کسی کی بات کو سمجھتے ہیں یہ بھی اجتہاد ہے، حالانکہ یہ اجتہاد کرتا نہیں ہے. اس لیے مسلم الثبوت کے اندر جو ہے وہ وضاحت کی گئی ہے کہ اجتہاد سے مراد ایسی چیز نہیں ہوتی جو عام گفتگو کی بات ہوتی ہے. اب صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، آپ کی باتوں کو سمجھا ہے تو انہوں نے آگے خبر دی ہے. اب کیا یہ صحابہ کی تمام روایتیں جو ہے یہ اجتہادی ہیں؟ یہ اجتہاد نہیں ہوتی. روایت میں اور اجتہاد میں فرق ہوتا ہے. روایت وہ چیز ہوتی ہے جو ایک گفتگو ہو، انسان اس کو سمجھے اور سمجھ کر جو ہے وہ آگے بیان کر دے، یہ روایت ہوتی ہے. لیکن اجتہاد وہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ غور و فکر کر کے گہرائی میں جاتے ہیں اور آپ گہرائی میں جا کر جو ہے وہ پھر اس چیز کو سمجھتے ہیں. اور قرآن مجید نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن پیش کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. خیر ایک تو آیت یہ ہے. اسی طرح ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہاں ویسے تو امام شافعی نے حکمت کی تعریف سنت سے کی ہے، لیکن اس سے مراد سنت ان معنوں میں ہے کہ اصل میں خود سنت جو ہے وہ کتاب اللہ کی گہرائیوں اور کتاب اللہ پر عمل درآمد کے لیے جو آپ عقل و بصیرت استعمال کرتے ہیں وہ سنت میں موجود ہے. اسی لیے قرآن مجید کی وہ آیات جو قاری فاضل اللہ صاحب نے پڑھی ہیں ان کے اندر ایک لفظ ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. اس میں جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں ان کی تلاوت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکمت کی تلاوت کا ذکر کیا ہے. تو مراد اگر تو یہاں بھی سنتی ہے. یہ آپ کو حکمتیں ملیں گی کہاں؟ یہ ملیں گی آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں. بلکہ اگر آپ اس سے پہلی آیات میں تھوڑا سا غور کر لیں وہ ساری باتیں وہ حکمتیں ہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ایک تو ہے نا کہ شریعت کے اندر
تعلق صرف غیر مرد عورت کا نکاح کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور نکاح کے علاوہ اب یہ ہے کہ آواز اونچی کرو نہ کرو، اوٹ میں ہو کر بات کرو غیروں سے، اور اسی طرح اگر کوئی صاحب مرتبہ عورت ہے تو اس کے گناہ اور ثواب کی باتیں یہی پیچھے ذکر ہوئی ہیں نا. یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ شریعت کی وہ جو بدکاری سے بچانے کے لیے جو راہیں ہیں نا، یہ ساری کی ساری وہ حکمتیں ہیں. اور اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر جا بجا، بلکہ 5واں پارہ جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں تو وہ محصنات کی تعریف میں جا بجا یہی کہا گیا ہے کہ نکاح کے لیے وہ طریقہ اختیار نہیں ہونا چاہیے جس میں جو ہے وہ غیر مرد عورت جو ہے وہ آزادی سے ملتے رہیں اور خرابیوں کا شکار ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر ان کا نکاح ہو. قرآن مجید نے مردوں کے بارے میں بھی کہہ دیا اور عورتوں کے بارے میں بھی کہہ دیا، محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یہ بھی قرآن مجید نے ایک جگہ پر کہا ہے، اور دوسری جگہ پر کہا محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان. یہ مطلب ہے کہ وہ نکاح تو ہوتا ہے قلعہ بندی کے لیے، اور یہ تو قلعہ توڑنے والی بات ہے کہ جب سب ٹوٹ گیا سب کچھ، اور اس کے بعد خرابیاں کیا ہوتی ہیں؟ پھر وہ قتل ہو جاتے ہیں، اور عاشق ہی جو ہے وہ معشوقہ کو قتل کرتا ہے. آج کل وہ ایک کیس ہے نور مقدم یا نور مقدم جو بھی نام ہے، اس عورت کا مارا اسے کس نے ہے جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. بلکہ وہ کیس اتنا اہم ہو گیا کہ پہلے حکم اس کا ملا ہوا تھا کہ 2 مہینے کے اندر اس کا فیصلہ کر دیا جائے، اب اسے پھر 4 ہفتے کی اور توسیع آ گئی ہے 2-3 دن پہلے ہی. لیکن اتنا اہم کیس کو بنایا ہوا ہے، اور ہماری چونکہ سوچیں جو ہیں وہ وہی سے معروم ہے، اس لیے ہم یہ نہیں سوچتے کہ کہنے کو تو اس شخص نے جس نے قتل کیا ہے غلط کام کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ عورت جو ہے اس کو جنہوں نے آزادی دی ہوئی تھی کہ وہ راتیں کہیں اور گزارے، وہ کہاں کے شریف لوگ ہیں؟ اور یہ قرآن مجید کی حکمتیں ہیں کہ کہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور اس سے پہلے وہ ایک آیت بھی ہے کہ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ عورت جو غیر عورت ہے اس کو بات کرتے وقت جو ہے وہ لوچدار انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے. یہ ساری اصل میں عورت کو قلعہ بند کرنے کی شکلیں ہیں کہ تاکہ وہ محسنہ بن جائے. تو اس لیے جب یہ رستے کھل جاتے ہیں تعلقات کے، تو اس کے بعد تو پھر جو تباہیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید تو صحیح بات ہے دونوں کو ہی قصوروار قرار دیتا ہے، بلکہ پہلی جو غلطی ہے وہ کرتی عورت ہے. اس لیے قرآن مجید نے جب زنا کی سزا بیان کی ہے تو پہلے ذکر عورت کا کیا ہے، مرد کا نہیں کیا. الزانیۃ والزانی، اس لیے کہ عورت منہ سے کچھ نہیں کہتی ہے، عورت کے بھڑکیلے لباس اور ننگے اس طرح کے لباس جو جس میں اعضاء واضح ہوں، جی، اور پھر اس کے بعد اس کی ادائیں، وہ ٹک ٹاکر جو ہے وہ جب آ جائے گی منٹو پارک میں، وہ آئی کسی یہ حرکتیں دکھانے کے لیے تو آئی ہے. اب اس کے بعد اگر واردات ہوگی تو اس میں کیا عورت کوئی قصوروار نہیں ہے؟ جو متبرجہ نہیں ہے زانیہ تو وہ بھی ہو سکتی ہے. نہیں، وہ باتیں الگ ہیں. سوال میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت کے اندر یہ ساری کی ساری حکمتیں ہیں. یہ باتیں جو ہیں وہ ذرا دور نکل جائیں گی. شریعت کی یہ حکمتیں ہیں. اسی لیے ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد گویا کہ ہمیں شریعت صرف یہ حکام نہیں دیتی یہ کر لو اور یہ نہ کرو، پورا ایک نظام دیتی ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے پیچھے حرکات کیا ہوتی ہیں. میں ویسے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال جو ہے وہ دے دیتا ہوں، اگرچہ ہے تو وہ عام مثال، کہ ایک شخص جو ہے اسے پھانسی ملنے لگی تو ہمارے دنیاوی قوانین یہ ہیں کہ اسے پھانسی سے 1 دن پہلے جو ہے وہ عزیز و اقارب سے ملاتے ہیں. تو ظاہر ہے ماں اس کی موجود تھی، ماں آئی اور عزیز و اقارب بھی آئے. جب ماں ظاہر ہے کہ جس کو یہ پتا کہ
میرے بیٹے کو رات کو پھانسی ہو جانی ہے، وہ کس حالت میں ہوگی؟ وہ روتی ہوئی جو ہے وہ قریب آئی اور قریب آ کر اس نے چوما چاٹا اس کو. اس نے کیا کام کیا کہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر اتنی زور سے اسے دانتوں سے چبایا کہ ماں زخمی ہو گئی، وہ پیٹ پڑی. لوگ سارے حیران ہو گئے کہ اس نے کیا کیا ہے. اس نے کہا کہ اصل میں مجھے یہ پھانسی چڑھانے والی میری ماں ہے، میں نے اس لیے کاٹا ہے. وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ میری پہلی واردات یہ تھی کہ میں جو اسکول میں پڑھتا تھا، میں نے اپنے ساتھی کی دوات چوری کی تھی، اور جب دوات چوری کی تو وہ لوگ میری ماں کے پاس آ گئے کہ جی آپ کے بیٹے نے دوات چوری کر رہی ہے. میری ماں نے کہا بھج جاؤ تھے تان میں چھتر مارا گی، میرا بیٹا کوئی چور ہے؟ کہنا میری گل اس دن شروع ہوئی سی، اور وہ بعد پھر میں چور بنیا، پھر میں ڈاکو بنیا، پھر میں قاتل بنیا. اے ہن میری ماں او پہلا دن سی جدو میری ماں نے مجھے خراب کیتا سی. یہ ساری حکمتیں جو ہیں یہ اصل میں قرآن مجید میں موجود ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو وہ ایک لفظ کہا تھا نا کہ ہمارا قانون تو ہے ہی پابندی، قرآن پابندی نہیں ہے. قرآن مجید تو ہمیں روشنی دیتا ہے. اب یہ کتنی بڑی روشنی ہے کہ بات تو صرف اتنی ہے کہ ایک مرد اور عورت کو جو ہے وہ محفوظ طریقے مہیا کرنے ہیں، اور اس کے بارے میں جتنی بھی اب ہدایات دی جا رہی ہیں وہ ساری کی ساری ہدایات جو ہیں وہ حکمتیں ہیں. تو میں بتانا اصل میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے نا، جب آپ بیان کریں تو اس وقت جو ہے وہ اسے ہم حکمت ہی کہیں گے. ہاں جب بعد میں اس کی خبر دے گا تو پھر وہ حدیث اور سنت بنتی ہے. ورنہ آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ تو اس کی حکمتیں قرآن کی حکمتیں ہی ہیں ساری. یہ تو ہر قرآن مجید کے اندر ہی بات چیزیں موجود ہیں. جو اہم تھی وہ قرآن مجید کے اندر ذکر ہو گئی، اور جو غیر اہم تھی وہ سنت کے اندر جگہ جگہ موجود ہیں. اسی لیے وہ جو حدیث ہے نا، ایک لا حسد الا فی اثنتین، تو اس کے اندر بھی ایک روایت کے الفاظ یہ ہے کہ آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا. اس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی اور وہ اس حکمت سے فیصلے کرتا ہے. وہ حکمت کیا ہے؟ وہ قاضی کا اجتہاد ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں جس حکمت کی تردید کرتے ہیں وہ فلسفہ ہے جو کتاب و سنت سے الگ ہوتا ہے، جس کے اندر امین حسن اصلاحی یا غامدی یا معتزلہ اور یہ سارے لوگ جس کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، وہ اصل میں اس فلسفے کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں جو کتاب و سنت کے علاوہ ہے. جو کتاب و سنت کی تشریح جو ہے وہ فلسفہ کرتا ہے. ہم کتاب و سنت کی تشریح کے بارے میں صرف اتنی بات جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب موجود ہے اور اس کی مکمل تشریح جو ہے وہ سنت موجود ہے. اس کے بعد باقی ہمارا کام صرف غور و فکر ہے. لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابن حزم جیسے آدمی نے اگر اس کا نام اجتہاد رکھا ہے تو غلط رکھا ہے. دوسرا جو ہے وہ اجتہاد کے معنی ابن حزم نے کہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا جس کے اندر یہ آیا ہے کہ جب ایک آدمی جو ہے وہ اجتہاد کرتا ہے تو وہ درست کرے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر درست نہ کرے تو 1 اجر ہے. تو یہاں جس کے لیے 1 اجر ہے وہ یہ ہے کہ جس نے تلاش کی، غور و فکر اس نے مراد ہی نہیں لیا کہیں، کیونکہ وہ غور و فکر کا تو دشمن ہے خود. وہ تو کہتا ہے مجھے حرف چاہیے. اس لیے مولانا حنیف ندوی صاحب نے بڑی اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، حرفیت پسندی. ویسے وہ فلسفے کے ماہر ہیں لیکن انہوں نے الفاظ اچھے استعمال کیے ہیں کہ اصل میں یہ حرفیت پسندی جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ مولانا حنیف ندوی صاحب نے یہ جو بات دی ہے وہ اصل لی ہے ابن خلدون سے. ابن خلدون نے زاریوں کو جو ہے وہ اہل سنت میں سے مانا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ اہل سنت ہی نہیں ہوتے، زاری اہل سنت سے خارج کر دیا. اس لیے اہل سنت کے 2 مکتب فکر میں انشاءاللہ بھی ذکر کروں گا، اہل الحدیث اور اہل الرائے. ابن خلدون کہتا ہے کہ تیسرا مکتب فکر ہے، یہ اہل سنت میں شامل نہیں ہے. وہ اس لیے کہ جو قرآن مجید کی حکمتیں نہیں مانتا، وہ اہل سنت میں نہیں، وہ اصل میں وہی لوگ ہیں جیسے معتزلہ وغیرہ
اور ویسے بھی اتفاق سے ابن حزم جو ہے وہ عقیدے میں تو معتزلہ سے بھی کافی آگے بڑھا ہوا ہے. لیکن ہمارے لوگ جب فرقہ بن جاتا ہے پھر سوچ بند ہو جاتی ہے. ہمارے اصل میں اہل حدیث جب فرقہ بنے ہیں سوچ بند ہو گئی. اب ابن حزم تو ایسا ہے کہ جو کہہ جائے وہ ان کے لیے ایسے ہے جیسے وہی ہوتی ہے, اور بڑے مزے لے لے کر جو ہے وہ اماموں کو گالیاں نکالتے ہیں. خاص طور پر اس نے ابن حزم کا یہ جو ایک قول ہے نا وہ لوگوں نے بڑا ناپسند کیا ہے, جو امام ابو حنیفہ کے بارے میں اس نے کہا ہے صدق رسول اللہ وکذب ابو حنیفہ. اللہ کے رسول نے سچ کہا اور ابو حنیفہ نے جھوٹ بولا. وہ کہتے ہیں اجتہاد جھوٹ نہیں ہوتا, اجتہاد غور و فکر کا نام ہے, اور غور و فکر کا تو ہمیں حکم دیا گیا قرآن مجید میں. اگر غلطی ہو بھی جائے, انسان عہد ہو, کتاب و سنت کو سمجھتا ہو, تو غلطی جو ہے اس پر ایک اجر موجود ہے. لیکن ابن حزم نے یہاں بھی جو ایک اجر کی تفسیر ہے وہ اور کی ہے. کہا کہ تلاش صرف کتاب و سنت کرنا ہے, تو کتاب و سنت کی تلاش کا نام جو ہے وہ رکھ دیا کہ اس پر ایک اجر ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. کتاب و سنت میں غور و فکر مراد ہے. اجتہاد سے مراد کتاب و سنت کو تلاش کرنا نہیں ہوتا. میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ ہمارے کم از کم اہل حدیثوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ ابن حزم جو ہے وہ اہل حدیثوں کا صرف اس وجہ سے امام بن گیا کہ اہل حدیث تقلید کے دشمن ہوئے. لیکن تقلید کے دشمن تو کیا ہوئے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے علماء کی تقلیدیں شروع کر دی اور خود ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے ایک ایک عالم کے اوپر. تو کہنے کا میرا مقصود یہ ہے کہ ہمیں لوگوں نے کو ٹھیکہ نہیں لگوایا ہوا. اس کے بعد پھر ہم تعریفیں کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں جی سارے صحابہ بھی اہل حدیث تھے اور اللہ کے رسول بھی اہل حدیث تھے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو اہل حدیث نہیں ہے وہ سارے کے سارے کافر ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اصل میں جہالت کی ہیں, اور اس کی اصل وجہ یہ ہے غور و فکر نہ کرنا. تو میں آپ بتا رہا ہوں کہ حکمت جو ہوتی ہے وہ اصل میں کتاب و سنت کے اندر غور و فکر کا نام ہے. اور اگر آپ قرآن مجید میں غور کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں آپ کو یہ ساری کی ساری قرآن مجید میں مل جائے گی. اس لیے امام شافعی نے اگر حکمت سے اس کی تعریف کی ہے تو بڑی صحیح کی ہے. امام شافعی کا یہ بھی ویسے قول ذہن میں رکھیے. کسی نے کہا جی حدیث قرآن کے خلاف ہے, اس نے کہا مجھے کوئی حدیث بتاؤ جو قرآن مجید کے مخالف ہو, میں تو بتاؤں گا قرآن کے کیسے مطابق ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اپنی جہالت کو جو ہے وہ ایک معیار ٹھہرا کر, یعنی امام تو معصوم نہیں ہے لیکن وہ آدمی معصوم ہے جو جس کو قرآن حدیث بھی نہیں آتا. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس لیے میں نے ویسے آپ کو 3 قسمیں بتائی تھیں اجتہاد کی. ایک پہلی تھی کہ الفاظ سے وہ بات جو ہے وہ غور و فکر سے نکلے, یہ اجتہاد کی ایک قسم ہے. اب مثال کے طور پر اس کی مثال جو ہے وہ امام شافعی تو اسے بھی اجتہاد کہتے ہیں نا کہ آپ کو قبلہ نہیں مل رہا, تو آپ قبلہ کو تلاش کرنے کے لیے کچھ ستاروں کا کچھ دھوپ کا اندازے کرتے ہیں. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. امام شافعی کہتے ہیں یہ اجتہاد ہے, اور امام شافعی نے وہ اصل میں اصطلاحات نہیں ہے, اس کا نام رکھا تحقیق المنات. منات کہتے ہیں علت کو, یعنی مطلب یہ ہے کہ علت تلاش کرنی. گویا کہ اجتہاد جو ہے وہ غور و فکر کے لیے ہوتا ہے, اور غور و فکر کا نام اجتہاد ہے. میں نے صرف آپ کو یہ بتانا ہے. تو اس لیے عام طور پر جن لوگوں نے کام کیا ہے, میں نے بہت تھیسس لکھوائے بھی اور کئی لوگوں کے تھیسس لکھے بھی, جب مقاصد شریعت کی گفتگو کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جس شخص نے پہلا کام مقاصد شریعت پر کیا ہے وہ امام شافعی ہے. ہمارے ہاں کچھ چیزیں بعد میں تقلیدی دور میں بڑی مشہور ہوئی ہیں, وہ جو ہے وہ اس طرح کی مشہور ہوئی ہیں کہ قیاس اور عدم قیاس. اگر امام شافعی کا دور دیکھیں تو سب سے بڑا قیاس تو امام شافعی کرتے ہیں. امام شافعی نے کہا ہے الاجتہاد هو القیاس, اجتہاد سارے کا سارا قیاس ہی ہے. یعنی انہوں نے قیاس اور اجتہاد کو اس طرح سے ایک یکساں معنی میں دے دیا, اور پھر اس کے بعد لفظ استدلال بھی بول دیا. یعنی انہوں نے اجتہاد سے مراد قیاس لیا, استدلال لیا اور استنباط, تمام چیزوں کو ایک قرار دیا.
وہ میں انشاءاللہ آپ کو جب تقابل کروں گا نا اہل الرائے کا اور اہل الحدیث کا، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے زیادہ قیاس کرنے والے امام شافعی ہیں. اس لیے کہ یہاں میں اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں، تحقیق المناط کو جو ہے وہ اہل الرائے قیاس نہیں مانتا. اجتہاد کا قیاس جز ہے. نہیں، میں آپ کو بتاتا نہیں، امام قیاس اصل میں امام شافعی نے اجتہاد اور قیاس کو ایک قرار دے کر وہ جو صورتیں ہیں نا غور و فکر کی، جیسے جنہیں آپ تحقیق المناط یا تنقیح المناط یا تخریج المناط کہتے ہیں، ان تینوں کو بھی جو ہے وہ انہوں نے قیاس اور اجتہاد قرار دیا ہے. اہل الرائے انہیں قیاس نہیں مانتے، تو اس لیے اہل الرائے تو بہت محدود ہیں، لیکن چونکہ یہ بات قبل از وقت ہے، یہ بات نہیں آنے والی ہے، اس لیے میں اس کو پھیلانا نہیں چاہتا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ دیکھیں نا، جس نے مقاصد شریعت کی گفتگو شروع کر دی ہے، مقاصد شریعت تو پھر اس کے بعد اتنا بڑا پھیلاؤ ہے. بلکہ آپ کو بتاؤں کہ ایک ہوتی ہے حکمت. حکمت تو وہ چیزیں ہیں جو باقاعدہ خود وحی میں موجود ہے، یعنی سنت میں موجود ہے. اور اس سنت کے علاوہ کچھ ہوتی ہیں مسلطیں، یعنی انسانوں کا فائدہ اور انسان نقصان سے بچ جائے، انہیں کہتے ہیں مصالح. تو اجتہاد کی 3 صورتیں ہیں. اجتہاد کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ ایک عبارت یا ایک لفظ جو کسی نے بولا ہے اس میں غور و فکر کر کے اس سے بات سمجھ جائیں. اور دوسری کہ اس کی آنکھ بھی حکمتوں میں جائیں، اس کی گہرائیوں میں جائیں. جیسے میں نے بھی آپ سے کہا ہے کہ بدکاری کو روکنے کے لیے گہرائی کیا ہے؟ گہرائی یہ ہے کہ عورت ان چیزوں کی پابندی کرے. یہ ساری گہرائیاں ہیں، یہ حکمتیں ہیں. اور مسلط کی میں نے آپ کو مثال جو ہے وہ اس روز دی تھی کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی مناسب نہیں ہے کہ اس کعبہ کو پورا کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں. اس کو حکمت نہیں کہیں گے، اس کو مسلط. یہ مسلط ہے. اصل میں مسلط اصل میں فرق میں آپ بتا دیتا ہوں. حکمت تو وہ چیز ہے جس کے اشارے کتاب و سنت میں موجود ہوں، اور مسلط وہ چیز ہوتی ہے جس کا تعلق انسانی فوائد سے ہوتا ہے. اور چونکہ شریعت ہمارے لیے آسانی کے لیے آئی ہے، اور ہمارے لیے جو ہے وہ ہماری مسلطوں کا خیال رکھ کے، بلکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جتنی انسانی حقوق کی باتیں ہیں تمام کا تعلق مسلطوں سے ہے. یہ پھر ایک الگ موضوع ہو جائے گا. میں انشاءاللہ آپ کو کسی وقت اس کے بارے میں الگ بات کروں گا. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اجتہاد کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ الفاظ میں غور و فکر کیا جائے تو وہیں سے بات مل جائے. استنباط اور یعنی استدلال کہتے ہیں. ہاں بالکل یہ چیز ہے. اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے جس کو ہم قیاس نہیں کہ ہم اس کو ویسے قیاس کا نام دے لیتے ہیں. بعض لوگ احتیاط کرتے ہیں، احمد بن حنبل اور امام بخاری بہت احتیاط کرتے ہیں قیاس کے لفظ سے. لیکن امام شافعی نے تو ہر چیز کو اجتہاد اور قیاس کو ایک بنا کر بلکہ انہوں نے قیاس کے ذریعے سے ایک تحفظ کیا ہے. تحفظ یہ کیا ہے کہ قیاس کے اندر اندازہ ایسا ہونا چاہیے کہ غلط اندازہ نہ ہو. کیونکہ قیاس کے معنی اندازے کے ہیں، اندازہ غلط نہ ہو. قیاس کو محدود کریں. جی انہوں نے قیاس کو جو ہے وہ اصل میں بتایا کہ کون سا قیاس درست ہوتا ہے. اگر اندازہ غلط ہوگا تو غلط قیاس ہے. تو آپ کو یہ اصل میں حکمتیں انشاءاللہ بعد میں آئیں گی جو آپس میں تقابل کروں گا میں اجتہادی آراء کا. لیکن اس وقت میں نے آپ کو صرف یہ بتایا ہے کہ ابن حزم کا جو نقطہ نظر ہے نا، اس نے حکمت کو ختم کر کے بالکل یعنی اہل سنت سے خارج ہو گیا. حالانکہ اس حدیث کا وہ بڑا شدائی ہے. تو اس لیے جن لوگوں نے حدیث کے ساتھ اس کی محبت کو دیکھا انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا حدیث ہے، اور جنہوں نے دیکھا کہ وہ حکمت نہیں مانتا انہوں نے کہا کہ یہ اہل سنت ہے ہی نہیں. اس لیے کتاب و سنت کے اندر تو حکمتیں بھری ہوئی ہیں، یہ حکمت کو نہیں مانتا. اب دیکھیں نا یہ کتنی فضول سی مثال ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کھڑے پانی میں براہ راست پیشاب کریں تو حرام ہے، لیکن اگر کسی پیالے میں کر کے اس میں ڈال دیں تو وہ حرام نہیں ہے. اب کوئی بتائیے، کوئی آدمی کوئی عقل مند بات کی کہہ سکتا ہے؟ اور یہ کہ اگر پیشاب، چونکہ لفظ پیشاب کا آ گیا ہے، کوئی پیشاب کرے تو حرام ہے، اور اگر کوئی پخانہ کر دے تو وہ حرام نہیں. یہ ساری باتیں جو ہے بالکل یعنی عجیب و غریب حرکتیں ہیں. یہ تو
مثالیں ہیں نا تفریحات ہیں، اس اصول بھی اس نے قائم کیا، یہ نتیجے ہیں سر. میں آپ کو انشاءاللہ جب آئیں گے نا اس طرح کی باتیں آپ کو بتاتا رہوں گا. میں نے آج آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے نا تلاش کا نام اجتہاد رکھنا یہ بھی غلط ہے. اجتہاد کی تعریف یہ نہیں ہے. تو خیر بات دور دی جا رہی ہے. ایک ہوتی ہے فقہ الاحکام اور ایک ہوتی ہے فقہ الواقع. تو کسی بھی پیش آمدہ مسئلے میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ سمجھیں کہ واقعاتی صورتحال کیا ہے. واقعاتی صورتحال کو سمجھیں گے نا تو پھر آپ جو ہے وہ شریعت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اگر واقعاتی صورتحال کو ہی نہیں سمجھتے تو پھر آپ شریعت کے بارے میں جو بات کہیں گے وہ غلط کہیں گے. تو اس لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک فقہ الواقع اور ایک فقہ الاحکام. اور فقہ الواقع اور فقہ الاحکام دونوں کو سمجھ کر شریعت سے رہنمائی خود لینا یا دوسروں کو دلانا یہ اجتہاد ہوتا ہے. اب میں اس کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں جدید دور میں. مولانا اشرف علی تھانوی ویسے تو خیر بڑے ماشاءاللہ قلم کار ہیں، وہ اتنے عظیم ہیں کہ ہمارا ایک شاگرد کہتا ہے کہ شاہ ولی اللہ ان کے مقابلے میں کیا شے ہے. یعنی وہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کا مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ میرا شاگرد ہے اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں اس کی عبارت جب میں نے پڑھی میرے تو حقیقت یہ ہے کہ ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ اتنا یہ آدمی جو ہے پاگل ہے. بھائی تمہیں اول تو یہ ایسی مثال دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ شاہ ولی اللہ سے لیکن اشرف علی تھانوی کی مثال میں آپ کو کیا دیتا ہوں. اشرف علی تھانوی صاحب سے کسی نے پوچھا جی کہ جی عورت جو ہے وہ سربراہ مملکت ہو سکتی ہے؟ کہنے لگے اب ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جمہوریت کے اندر حکومت ایک کی نہیں ہوتی، پارٹی کی ہوتی. وہ جمہوریت کو نہیں جانتے کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس کو چھوڑیے، اگر گھر میں عورت سربراہ بن جائے نا معاملات اس کے ہاتھ میں آ جائے پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے عورت کا کام جو ہے وہ بچے پالنا ہے، بچے جننا ہے. گھر کی حکمرانی عورت کا کام نہیں ہے، اور جس گھر میں عورت کی حکمرانی ہو جائے وہ گھر تباہ ہوتے ہیں. تو خیر بات دور نکل جا رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ فقہ الواقعہ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس لیے ہمارے علماء کو جو آج فتوے اکثر غلط ہوتے ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ فقہ الواقعہ کو نہیں جانتے کہ واقعاتی صورتحال کیا ہے. تو اس لیے ہمارے علماء کی یہ تربیت کی ضرورت ہے کہ واقعاتی صورتحال اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ جدید علوم نہیں پڑھیں گے. الحکم علی الشیء فرع عن تصوری. جی اب اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ سود ہوتا کیا ہے، آپ وہ بالکل ڈاکٹر سرار کی طرح عادت ہوگی. ڈاکٹر سرار کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ مزارت تو اسے کوئی نہ کوئی قول مل گیا کسی کا کہ بٹائی جو ہے وہ حرام ہے. وہ کسی کا قول ہے، ویسے اس نے تو ہر جس کی طرف نسبت کیا ان کا قول نہیں ہے، اس نے امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کی ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ چونکہ مزارت اس وجہ سے حرام ہے کہ محنت ایک کی ہوتی ہے، ایک کی تو زمین ہوتی ہے، اور زمین کی ملکیت کا ڈاکٹر سرار قائل نہیں ہے. اس کا مطلب کہ مزارت بٹائی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن مغالطہ کیا کہا کیا مزاربت جو ہے یہ بھی مکروہ ہے. لفظ مکروہ اس لیے بول دیا کہ اصل میں مزاربت کے اندر بھی اس کا ذہن یہ ہے کہ پیسہ تو ایک شخص کا ہوتا ہے، دوسرا تو محنت ہی کرتا ہے. اور ساتھ ہی بات یہ ہے کہ جو آدمی شریعت کی حکمتوں سے واقف نہ ہو، ڈاکٹر سرار کے اس بات کی وجہ سے بڑے، بلکہ ایک ہمارے مفسر ہیں، میں نام دینا مناسب نہیں سمجھتا، بڑی شاندار انہوں نے تفسیر لکھی ہے، وہ بھی اس سے بھٹک گئے ڈاکٹر سرار کی اس بات سے. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ شریعت کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ پہلے واقعاتی صورتحال سمجھیے. اور واقعاتی صورتحال آپ کو سمجھ اس کو تک نہیں آئے گی جب تک آپ نظام کو نہیں سمجھتے. آپ یہ بتائیے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک عالم بہت بڑا مفتی تھا، اس کے پاس چلا گیا، اس نے کہا جی یہ جو کمپنیوں کے شیئر ہوتے ہیں ان کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے. اس نے فتویٰ دے دیا کہ حرام ہے. وہ شیئر کو جانتا ہی نہیں شیئر ہوتے کیا ہے. یہ بڑے، بلکہ اسی مفتی کی بات ہے کہ امریکہ میں ایک معاملہ، اس کو سودی معاملہ کہتے ہیں،
اس کا نام ہی سودی معاملہ ہے. امریکہ میں ایک میرا ہی عزیز ہے, میرا بھتیجا ہے, وہ وہاں سے اس نے ان مفتی صاحب کو لکھا کہ جی مجھے بتائیے کہ یہ حرام ہے کہ حلال. کہتے ہیں یہ حلال ہے. اس نے کہا جی اس کا نام ہی سودی ہے. کہتا ہے وہ سودی نام رکھتے ہیں, نہیں یہ حلال ہے. اس کی بتائیے انہیں پتہ ہی نہیں کہ معاملات ہوتے کیا ہیں. تو اس لیے میں نام اس لیے نہیں لیتا کسی کی توہین نہ ہو, لیکن بڑا دکھ اس وقت ہوتا ہے جب کہ ہمارے اہل علم جو ہے نا ان کو دنیا کا پتہ نہیں ہوتا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھتے یوں ہیں جیسے کہ پتہ ہے ان سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہوا, اور نبی کے پھر قائم مقام بن کر بات کرتے ہیں. حالانکہ نبی کا قائم مقام کوئی نہیں ہوتا. نبوت جب تک قائم ہے اس وقت تک قائم مقام کوئی نہیں. یا تو کہیے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے پھر آپ قائم مقام بنیے. تو اسی لیے حافظ محمد گولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ نبی کی نبوت کے دائمی ہونے کی اس سے بڑی کیا دلیل ہے کہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. دوبارہ سے السلام علیکم ایھا النبی, ہم نبی کو مخاطب کرتے ہیں, اس کا مطلب نبوت قائم ہے. تو ہمارے سے جو بات اچھی ہے اس میں تو نام لینا اچھا ہے, اور جو بات ذرا اچھی ہو تو اس کے بارے میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس آدمی کو چھپا دیا جائے. کوئی بعض الناس کا انداز ہی بہتر ہے. تو خیر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اچھا اب میں نے آپ کو یہ جو بتایا ہے نا, اب اجتہاد کے بارے میں یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اجتہاد سے کے اندر مشقت اور محنت اور غور و فکر یہ چیزیں جو ہیں وہ لازمی ہیں. اچھا اب صورت میں نے آپ کو یہ بتانی ہے کہ ہم شروع سے اس لیے چلتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہمارے اسلاف کے اندر ان چیزوں کے معنی کیا تھے. تو ہمارے صحابہ کے اندر تو تقریباً ان کا دور تو وہی ہے جو اللہ کے رسول کا ہے, چونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا تھا, تو اس لیے اللہ کے رسول کا جو انداز تھا وہی انہوں نے اپنایا ہوا تھا. تابعین کا دور یعنی صحابہ سے جو ملنے والے ہیں یا ان کے شاگرد ہیں, ان کے اندر پہلی دفعہ اختلاف پیدا ہوا اجتہاد کے بارے میں. لیکن میں اس سے پہلے یہ ذکر کر دوں کہ ایک اختلاف ہے عقیدہ کے مسائل میں. تو عقیدہ کے جو مسائل تھے نا, اہل علم نے اس کے اندر جو ہے وہ جب کہا تو کہنے کہ عقیدہ کے عقدے جتنے بھی کھلتے ہیں نا اس کے لیے سنت کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے کہ قرآن کی حکمتیں اور قرآن مجید کی تفصیلات, تفصیل الکتاب کی صورت ہو یا قرآن مجید کے ساتھ سنت کا تعلق یہی ہے کہ قرآن مجید کا ہی بیان ہے. وہ میں نے لفظ بیان کی تشریح میں آپ کو بتا دیا تھا کہ بیان کے اندر کس تمام وہ اضافے شامل ہو جاتے ہیں جو کسی کام کو اچھے طور پر انجام دینے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. جی تو مقصد میرا یہ ہے کہ تابعین کے اندر یعنی صحابہ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ان کا دور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا دور ہے اور طریقہ کار تقریباً وہی رہا ہے صحابہ کا. وہ الگ بات ہے کہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. کسی کا مزاج یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی عام عادتوں سے بھی اسے پیار ہے, اور کسی کا مزاج یہ ہے کہ پہلے سمجھو کہ آپ نے کس حیثیت سے یہ کام کیا ہے. اس صحابہ کے مزاج کی باتیں ہیں. مثال طور پر عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ جو آتا ہے کہ وہ نبی اکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جہاں سفر میں انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھ گئے ہیں, تو ان کو اگر حاجت نہ بھی ہوتی نا تو وہ وہاں جا کر بیٹھ جاتے. اب اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ شریعت ہے, لیکن یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ عادت سے محبت ہے. تو اللہ کے رسول کی عادت سے محبت بھی بری چیز نہیں ہے. ویسے مجھے پتہ نہیں یہ واقعہ کہاں تک درست ہے, لیکن ایک واقعہ بڑا مشہور لوگوں میں ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کا اوپر کا جو بٹن کہیے یا کوئی چیز ایسے کہیے جو آپس میں جوڑنے کے لیے ہوتی ہے, تو وہ کھلا دیکھا. تو اس نے کہا میں نے تو بند ہی نہیں کرنا. ویسے لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے, لیکن میں اس کی تحقیق نہیں کر سکا کہ یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں. لیکن اتنی بات تو موجود ہے کہ صحابہ کے اندر آپ کی ایک ایک عادت سے جو ہے وہ جو عقیدت پائی جاتی تھی. تو اصل میں
ایسے صحابہ سے ہم عقیدت لیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ویسے آپ کو بتاؤں کہ شریعت کی حکمتیں سمجھنے کے لیے ہمیں وہ صحابہ جو ہیں وہ زیادہ مفید ہیں، جو صحابہ جو ہیں باقاعدہ گہرائی میں جا کر غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیں حضرت عمر کا مقولہ میں نے آپ کو سنایا، کتنا قیمتی مقولہ ہے تو ایک صحابی کا قول، کہ وہ شخص جس کو اسلام میں اٹھان تو اس کی اسلام میں ہوئی لیکن ظاہریت کی اسے پہچان نہیں ہے، وہ اسلام کو ایک ایک کڑی کر کے توڑ دے گا۔ اس لیے شریعت کو سمجھنا، اس کی حکمتوں کو سمجھنا، اور بلکہ اس ماحول کو سمجھنا، یہ ساری۔ تو میں نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ صحابہ کے بارے میں تو اجتہاد کی کوئی اختلافی باتیں نہیں سوائے مزاج کے، لیکن تابعین کے اندر پہلی دفعہ ایک نقطہ ابھرا۔ وہ نقطہ یہ ابھرا کہ اجتہاد تو اصل میں وہ تگ و دو ہے، ذہنی تگ و تاز ہے، جس کے ذریعہ سے شریعت کے احکامات اور شریعت کے مقاصد اور شریعت کی حکمتیں سمجھی جاتی ہیں۔ پہلا اختلاف تابعین میں پیدا ہوا، وہ اس سے بات ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، لیکن جو عقیدے کا اختلاف تھا نا، اس کو تو الگ کر دیا گیا اہل سنت کہہ کر، یعنی اہل سنت کے بالمقابل جنہوں نے عقیدے میں اختلاف کیا، اگرچہ اس وقت اس کا نام بھی فقہ ہی تھا۔ امام ابو حنیفہ کی جو کتاب ہے نا فقہ الاکبر، وہ ہے عقیدے میں، تو لیکن اس سے بھی نام تو اس کا فقہ اکبر ہی ہے۔ لیکن بعد میں پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ فقہ اکبر کو عقیدہ کہنے لگے، اور جو فقہ اصغر تھی، فروعی مسائل وغیرہ، ان کو جو ہے وہ فقہ اصغر کہنے لگے۔ تو اب جو فقہ کا لفظ ہے وہ عام طور پر ان فروعی مسائل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اہل سنت کا جو استعمال ہوا ہے وہ تو ہوا ہے اہل بدعت کے مقابلے میں، اور ان کو اہل ہوا بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ امام ابو حنیفہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ بلکہ اگر آپ یہ کہہ دیں نا کہ اہل سنت کے یہ جو 4 امام مشہور ہیں، ان میں سے سب سے بڑا نام جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کا ہے، تو یہ بات جو ہے وہ کہنا غلط نہ ہوگا عقیدہ کے مسائل میں۔ اور اس لیے اگر آپ جو ہے وہ اس طرح کی حدیث کی تعریف کر کے جو ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ فروع میں جو ہے وہ اہل حدیث نہیں ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ چلیے، تو پہلا اختلاف جو ہوا ہے نا وہ اصل میں ہوا ہے سعید بن مسیب کا اور ابراہیم نخعی کا۔ اختلاف اس بات میں ہوا ہے کہ اجتہاد تو وہ ایک خود فعل ہے، تگ و تاز، ذہنی استعمال، اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے، جب انسان کو اجتہاد کرتا ہے اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، اس نتیجے کو کہتے ہیں رائے۔ یعنی اجتہاد کی جو محنت ہے، اس محنت کا جو حاصل ہے وہ رائے ہوتی ہے۔ اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو تو محمود ہے، اور اگر کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو تو مذموم ہے، لیکن ہوتی وہ رائے ہے۔ اس کو رائے اس لیے کہتے ہیں کہ اصل معیار حق کتاب و سنت رہے، اور اجتہاد تو صرف مسائل کے حل کے لیے ایک محنت ہے۔ اس لیے امام شافعی نے تو وضاحت کی ہے اپنی کتابوں میں، انہوں نے کہا ہے کہ اجتہاد حقیقت میں شریعت کا اطلاق ہی ہے۔ تو جو ان کے جوہری اختلافات پیدا ہوئے ہیں نا بعد میں، اصل میں ان جوہری اختلافات میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرق کیا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ اجتہاد خود کو تیسری چیز نہیں ہے، یہ اصل میں کتاب و سنت کا جو ہم استعمال کرتے ہیں نا ذہنی طور پر غور و فکر کر کے، یہی اجتہاد ہے، اور یہی قیاس ہے، اور یہی استدلال ہے، اور یہی استنباط ہے۔ تو اس لیے امام شافعی نے تو اجتہاد کو صرف اطلاع قرار دیا، اس لیے وہ تیسری چیز مانتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ اصل میں اس کے جو اختلاف ہوا ہے تو امام شافعی کا نہیں ہوا، یہ اختلاف اصل میں ہوا سعید بن مسیب کا اور ابراہیم نخعی کا، کہ رائے کی کیا اہمیت ہے۔ تو سعید بن مسیب جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ جب تک کتاب و سنت میں کوئی چیز موجود ہے اس وقت تک جو ہے وہ اجتہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اجتہاد کریں گے بھی تو وہ کتاب و سنت کا اطلاق ہی ہوگا، ہم کتاب و سنت سے سمجھیں گے حکمت، اور یہ بھی ہم کتاب و سنت سے سمجھیں گے کہ یہاں مسرت ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں۔ اب دیکھیں نا،
یہ بھی آپ کو نبی اکرم کے فرمان سے سمجھ آئے گی. لولا حدثان و قوم کا یا عائشہ، الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہے، کہ اے عائشہ اگر مجھے تیری قوم کے نئے نئے اسلام کا خیال نہ ہوتا تو میں کعبے کو جو ہے وہ اس طرح بنا دیتا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. اب یہ اللہ کے رسول کے فرمان سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ مسلط ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اب تو وہ مسلط نہیں ہے، اب تو بڑا عرصہ گزر چکا ہے اسلام کو. انہوں نے پھر اس کو پورا کر دیا تھا. پھر بعد میں وہ سیاسی اختلافات ایسے تھے کہ دوسروں کو گوارا نہیں ہوا، انہوں نے پھر دوبارہ اسے ختم کر کے پرانی طرح بنا دیا. میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ پہلا اختلاف پیدا ہوا ہے اس مسئلے میں کہ اجتہاد کی حیثیت کیا ہے، خود اجتہاد کی حیثیت کیا ہے. تو اہل الحدیث کا لقب جن کو دیا جاتا ہے ان کے نزدیک اجتہاد جو ہے وہ اطلاق ہے، اپلیکیشن ہے، تطبیق ہے. اصل میں غور و فکر کر کے آپ اب دیکھیں نا، امام شافعی نے حکم تو ہمیں یا من حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، حکم تو ہمیں ہوا قبلہ کی طرف. اب قبلہ تلاش کرنے کے لیے جو محنت ہے امام شافعی اسے بھی اجتہاد کہتے ہیں. اس کو تخریج المنات کہا ہے، تخریج المنات نہیں، تحقیق المنات کہا ہے. یعنی جو وجہ ہے آپ نے قبلہ تلاش کرنا، اس قبلہ کی جو تلاش آپ نے کی ہے یہ تحقیق المنات ہے. تو اس لیے امام شافعی نے اسے بھی قیاس قرار دیا ہے، جبکہ اہل رائے سے قیاس نہیں مانتے، اور بعد میں اس کی وجہ انشاءاللہ آ جائیں گی. تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سعید بن مسیب یہ ان کی چند ایک باتیں جو تھی وہ یہ بڑی اہم تھیں کہ ایک تو اصل چیز کتاب و سنت ہے، سب سے پہلے اسے کھنگالو، اور اسے کھنگالتے ہوئے جو ہے وہ اس کا دھیان رکھو. ہاں اگر کتاب و سنت میں صریح موجود نہ ہو تو پھر غور و فکر کرو. کتاب و سنت میں آپ کو اس کے حل سارے مل جائیں گے. تو اس لیے یہ بات امام شافعی کی درست ہے، جو بعد میں ابن حزم نے دلیل کے طور پر استعمال کیا. اس نے تو خیر لفظ وہی کو جو ہے وہ دلیل کے طور پر استعمال کیا. امام شافعی کی مراد لفظ نہیں ہے، وہ تو حکمت کے قائل ہیں، خود قیاس کے بھی قائل ہیں. تو اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ یعنی کتاب و سنت میں غور کریں گے تو آپ کو ہر چیز وہی مل جائے گی. تو تبیان لکل شیء کا جو لفظ ہے، نزلنا علیک الکتاب تبیان لکل شیء، اس کے اندر یہی بات. میں بیان کے بارے میں تو آپ کو کہہ چکا ہوں. تبیان کے اندر مزید مبالغہ ہے. عربی زبان کے اندر اگر ایک حرف بھی اضافہ ہو جائے تو مبالغہ بڑھ جاتا ہے. یعنی بیان کے بعد اگر لفظ تبیان کہیں تو اس کا معنی مزید وضاحت، کثرت مبانی. تو اس لیے یہ جو قرآن مجید کو جو آہستہ آہستہ اتارا ہے نا، یعنی اس طرح اتارا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پرویا گیا ہے. تو اس طرح یہ تبیان بن گیا ہے. تو لفظ کیا بولا؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کہ ہم نے جو تدریج سے اتارا ہے. اس سے کیا ہوا ہے کہ قرآن مجید کی ساری وضاحتیں خود بخود ہو گئی، اس لیے کہ واقعات پیش آ رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہدایات دے رہے ہیں. تو ایک ایک بات کھل. تو خیر یہ تو حکمتیں انشاءاللہ بعد آتی ہیں گی. میں نے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ ابراہیم نخعی جو ہے وہ ہے تو بہت بڑے محدث، لیکن ان کا ذہن یہ تھا کہ نہیں، جو اجتہاد کے بعد رائے ہوتی ہے اس کی بھی اہمیت ہے. تو آج تو میں آپ کو جو ہے وہ صرف اتنا بتاتا ہوں کہ یہ دو مکتب فکر جو ہے یہ بنے ہیں اصل میں اہل سنت میں. اجتہاد کی جو 3 قسمیں آپ نے بیان کی ہیں، نہیں میں نے آپ کو نہیں 3 فرقے بتائے ہیں، 3 مکتب فکر بتائے ہیں. ایک مکتب فکر تھا اہل الحدیث، اور ایک مکتب فکر تھا اہل الرائے، اور ایک ابن خلدون نے اہل ظواہر کو الگ مکتب فکر قرار دیا ہے، اہل الظاہر. تو اس لیے مولانا اسماعیل سلفی اور حافظ احمد گوندلوی رحمہم اللہ وہ دونوں کہا کرتے تھے کہ ظاہری اہل حدیث کے لیے بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ اہل حدیث بڑی جلدی مغالطے کھا جاتے ہیں ان سے. چونکہ جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر بات کرتے ہیں تو بس ابن اعظم تو تقلید کا دشمن تھا نا، وہ ابن اعظم کے مقلد بن بیٹھے.
اب آپ دیکھیے کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں علماء، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ ہم قیاس کے منکر ہیں، ہم نہیں قیاس مانتے. لیکن میں ایک کا نام لے دیتا ہوں، ایک تو حیات ہیں، اس لیے ان کا نام میں نہیں لیتا. وہ اس لیے لے دیتا ہوں کہ تاکہ آپ کو کم از کم ان کی کتاب میں پڑھتے وقت اس چیز کا دھیان رکھے. بہت مشہور عالم ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں سید بدیع بن شاہ راشدی. وہ ابن حزم سے اتنے زیادہ عقیدت مند تھے کہ انہوں نے اپنے مکتبے کا نام مکتبہ زاریہ رکھا ہوا تھا، اپنی کنیت ابو محمد رکھی ہوئی تھی ابن حزم کے نام پر. اور چونکہ میرے ساتھ ان کی بہت ملاقاتیں ہیں، یہاں تو ماشاءاللہ آتے تو 15 دن ہمارے گھر میں ٹھہرتے، تو میرے ساتھ ان کی گفتگو بھی ہوتی. تو وہ قیاس کے سری منکر تھے، کہتے کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے قیاس. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابن حزم کے وہ بہت زیادہ عقیدت مند تھے. تو میں نے ان کا نام اس لیے لے دیا تاکہ کم از کم آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے وقت جو ہے وہ یہ سمجھ لیں. اور اہل حدیث کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کتاب و سنت کی حکمتوں کی واقفیت ہونی چاہیے. کیا مطلب کہ اہل علم کے جو اختلافات ہیں ان کی وجوہ سمجھنی چاہیے کہ ان کی وجہ کیا ہے. اسی لیے ہم آپ کو ارتقاء بتا رہے ہیں. تو اب یہ ارتقاء میں نے آپ کو 2 شخصوں کا بتایا، ایک سعید بن مسیب اور ایک ابراہیم نخعی. اچھا، میں نے اس لیے بتایا کہ عام طور پر یہ لفظ دیکھو اللہ نے اختلاف کن لوگوں میں پیدا کیا ہے. ابراہیم نخعی کوئی معمولی محدث نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یوں سمجھا جاتا ہے جیسے اہل الرائے حدیث کے دشمن ہیں. تو اس لیے یعنی ابراہیم نخعی کو تو کوئی شخص اگر یہ کہے کہ یہ محدث نہیں ہے تو وہ خود پاگل ہے. تو یہ اصل میں کوئی حدیث کا اور فقہ کا تقابل نہیں. اصل میں یہ اصل میں صرف اتنی بات ہے کہ رائے کی حیثیت شریعت میں کیا ہے. اب چونکہ بات لمبی ہے اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ آج میں اس تک ہی اپنی بات رکھتا ہوں. اب آپ کچھ سوالات کر لیں. آئندہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے کہ یہ جو ہے نا شریعہ گجرانوالہ سے، اس کے اندر 3 مضمون چھپے تھے کہ یہ اہل الحدیث اور اہل الرائے کا جو اختلاف دکھایا جاتا ہے یہ سارا فضول ہے، اختلاف ہے ہی نہیں. اس کو نہیں مطالعہ. تو میں نے ان کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ پھر اس کے بعد میں نے کوئی 10 نکات اکٹھے کیے تھے کہ ان کا جوہری اختلاف ہے. تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ رائے کے بارے میں اختلاف ہے کہ رائے جو ہے وہ اس کی کیا حیثیت ہے شریعت میں. ویسے جو رائے کتاب و سنت کے مطابق ہو وہ محمود ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ رائے کی حیثیت کیا ہے. اس پر انشاءاللہ جو بات ہوگی، لیکن آپ کو میں اس پر ایک عالم دین کا نام اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ان کا بھی آپ مطالعہ کرتے ہوں گے. مولانا حافظ المنان صاحب نورپوری. ہماری یہاں کنونشن ہوئی تھی 1986 میں تمام اہل حدیث گروپوں کی. تھا تو وہ شریعت بل کی باتیں. اس کے اندر ایک بات پر جو ہے حافظ صاحب گہرائی تک نہ پہنچ سکے. یہ میری نظر میں، ویسے ممکن ہے میں ہی غلط ہوں. بات یہ آ گئی کہ ہم نے کہا شریعت صرف کتاب و سنت ہے. انہوں نے کہا نہیں، اجماع بھی شریعت ہے. اس گفتگو میں تھا، حافظ صاحب تھے، حافظ منان صاحب اور اپنا حافظ عبدالسلام بٹوی اور حافظ سعید، ہم 4 ہی تھے اس گفتگو میں. تو میں نے کہا حافظ صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ اجماع تو اجتہاد کے اتفاق کو کہتے ہیں. تو جب اجتہاد جو ہے وہ شریعت نہیں ہے، جب وہ شریعت نہیں ہے تو آپ اجماع کو کیسے شریعت کہہ سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بہت بڑے عالم کی بات میں نے آپ کو نام اسی بتا دیا. خدا نہ کرے دیکھیے نا جی، کوئی شخص میری اگر تردید کرنا چاہے 100 دفعہ کرے، لیکن دلیل سے کرے. میں نے آپ کو دلیل بھی بتا دی ہے. پھر حافظ صاحب کا مضمون بھی جو ہے چھپا اس موضوع پر، پھر اس کے بعد اس کا جواب بھی آیا. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ حافظ عبدالسلام بٹوی اور حافظ سعید صاحب ان دونوں نے اس بات کو سمجھا اور میری تائید کی انہوں نے. چلیے آپ کو میں نے تاریخ بتا دی، اب آپ سوال کر لیں. آپ نے فرمایا نا کہ وہ بٹن کھلا دیکھنے والا، جی وہ صحابی تھے قرہ بن ایاس. اچھا. ہاں جی، اور انہوں نے دیکھا، اور یہ روایت ابو داؤد اور صحیح ابن حبان اور شمائل وغیرہ میں موجود ہے اور صحیح ہے. نہیں، صحیح ابو داؤد کی ہے یہ. ہاں جی ہاں جی. ابن حبان کی روایت تو جو ہے نا آپ کو جانتی ہیں کہ لا تغتر. البانی کو بھی چھوڑیے. جی
ابو داؤد کی ہے، صحیح ابن حبان کی؟ نہیں صحیح ابو داؤد کی ہے یا ضعیف ابو داؤد کی؟ چلیے آپ تحقیق کر لیں. عام ابو داؤد کی، لیکن انہوں نے صحیح کہا ہے تو صحیح ابو داؤد کی. نہیں یہ بات غلط ہے. ابن حبان کا محدثین سے اختلاف ہے، اس لیے لا تختر بتصحیح الحاکم جی بتحسین الترمذی ولا بتصحیح الحاکم. اصل میں بات یہ ہے کہ ابن حزم جو ہے نا وہ ہر مسلمان کے عادل ہونے کے قائل ہے. یہ بہت بڑا اختلاف ہے. اصل میں کوئی چھوٹا سا اختلاف نہیں، یہ فن حدیث میں آئے گا انشاءاللہ. جس طرح ہم نے بھی پڑھا امام شافعی رحمۃ اللہ کے حوالے سے ان کے اجتہاد کا کیا مفہوم ہے، جس طرح